بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان الى آخر الآیہ۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملته يحبني الله ويحبني الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی واوجز فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتك فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا واجمع الایاس فیما فی ایدی الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، جناب صدر، نوجوانان اسلام اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، دو آیتیں اور دو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں دین اور ایمان کی اور یقین کی پیش کرنا ہے۔ اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والیوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ہماری روزی بڑی مختصر ہے، کسب معاش کے ذرائع ہمارے اور وسائل بہت کم ہیں، اور دنیا کی راحت اور دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی آسائش اور آرائش اور زیب و زینت جو ٹیپ ٹاپ نظر آ رہی ہے دوسروں کے ہاتھوں میں، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ گھٹتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دندناتی ہوئی گاڑیوں سے فراٹے بھرتے ہوئے چل رہا ہے، کوئی ہواؤں میں جو ہے پرواز کر رہا ہے، اور کسی کے گھر مکان کو دیکھتا ہے تو دل تھوڑا سا ناشکری کی طرف جاتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ہے، ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، یا بوسیدہ ہمارے پاس ہے تو جو ہے بوسیدہ گاڑی ہے دو پہیے کی۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی رونقوں کو دیکھتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے اور اس کی آرائش اور آسائش کو دیکھتا ہے، اس کے راحت و آرام کے سامان کو دیکھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جس خدا نے اسے آراستہ و پیراستہ کر رکھا ہے وہ خدا ہمارا بھی تو ہے، وہ اللہ جس نے اسے جو ہے نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور نعمتوں میں نہلا رکھا ہے، وہ خدا ہمارا بھی ہے، وہ اللہ ہمارا بھی ہے، اور اسی رب العالمین کی ذات پر ہمارا یقین بھی ہے کہ ساری کرنے والی ذات اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، حتیٰ کہ ایک پرندہ جو ہواؤں میں پرواز کرتا ہے وہ اپنی خوراک میں اللہ کی فضل کا محتاج ہے اور اب اللہ کی عطا کا محتاج ہے۔ ایک رینگتا ہوا کیڑا جو نالی میں ٹہلتا رہتا ہے وہ اپنی خوراک کا محتاج ہے، اور ایک تمام طرح کے اسباب والا حیوان وہ بھی جو ہے اپنے کسب کے لیے جو ہے پریشان ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کا بھی یقین یہ ہے کہ رب اگر دے گا تبھی ہم کو ملے گا، اور رب العالمین ان سارے حیوانات کو نوازتا رہتا ہے۔
تو جو اللہ ان حیوانات کو نواز رہا ہے جس کو ہم معذور مجبور سمجھتے ہیں، بے عقلا سمجھتے ہیں، اور کوئی شد بد نہیں اور کوئی علم ہنر نہیں ان کے اندر، تو اللہ نے ہمیں علم و ہنر سے نوازا ہے اور تمام طرح کی خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو اگر پیرایا تھوڑا سا بدل دیا جائے، جو خدا ان بے اسباب، ظاہری اسباب کوئی دکھائی نہیں دیتے، لیکن روزیاں انہیں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک پرندہ شاندار گھونسلہ بناتا ہے، ایک ایک تنکے اکٹھا کر کے اور اس کے بعد لا کر کے بہترین اپنا آشیانہ بناتا ہے، گھر مکان بناتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ یار صرف مکان بنانا شاندار یہ کمال کی چیز ہے، تو جانور بھی کر رہا، پرندہ چھوٹا سا گوریا وہ پرندہ بھی چھوٹا سا کرتا ہے، تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کسب معاش کر لیتے ہیں، تو پرندہ بھی پرواز بھرتا ہے صبح کو اور شام کو بھرا پیٹ واپس آتا ہے اور ایک دم راحت کی چین کی نیند آرام سے اپنے آشیانے میں گزارتا ہے اور سو جاتا ہے، اور بہترین صبح جو ہے مبارک صبح وہ کرتا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا ہے کل علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ جتنے چرند پرند درند اور جتنے حیوانات اللہ نے اس دھرتی پر بنایا ہے، کچھ جو ہے فضاؤں کے درمیان گشت کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہر کلن کا لفظ یہ عام ہے، تو ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگی رہتی ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہم نے تیتر دیکھا ہوگا، اور صبح کو فجر کے بعد جب کبھی آپ روڈ کے پاس سے کہیں کراس کرتے ہوئے گزرتے ہوں گے یا کہیں کھیت کھلیان کے پاس سے گزرتے ہیں، تو اعلیٰ صبح آپ نے آواز سنی ہوگی سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، بالکل صاف ستھرے لفظوں میں جو ہے وہ تیتر جو ہے اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگا رہتا ہے۔ یہ حضرت انسان جس کے لیے سارے کائنات کو اللہ نے سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے سے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو یہ سارا کارخانہ ہم بناتے ہی نہیں، یہ سارا زمین و آسمان ہم سجاتے ہی نہیں، درمیان کے اور اندر کی مخلوقات کو ہم بناتے ہی نہیں۔ صرف گویا کہ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات یہ باعث وجود کائنات ہے، سارے کائنات کے موجود ہونے کا ایک ذریعہ ہے، آپ کے طفیل میں ساری کائنات سجی ہے۔ تو ہم ناشکری کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا پیرایا بدل دیں کہ جس خدا نے اس پرندے کو کھلایا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک دوڑ بھاگ کیا اور کسب معاش کیا، اللہ نے بھرا پیٹ اسے شام کو واپس کیا ہے، وہ اللہ ہمیں بھی نہلانے پر قادر ہے۔ ہم اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، تو کئی سالوں پہلے جو ہے اپنے والد مرحوم سے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، مغفرت فرمائے، یہ بات سنتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بابو اپنے سے بڑے کو دنیا کے اعتبار سے مت دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا تھا، کسی کا محل مت دیکھو، کسی کا جھوپڑا دیکھو، ہے تو اس سے کیا ہے شکریہ ادا ہوگا۔ اور علم اور ہنر کے اعتبار سے، صلاح و تقوی کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ تو اس کی اصل بہرحال سن لیا، والد صاحب نیک آدمی تھے، بہرحال سنا تو یاد کر لیا، کوشش بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جو حدیث پاک سامنے آئی کہ واقعی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، کسی کے محل اور آشیانے کو بہت بلند بالا ٹاور کو مت دیکھو، اپنے جو ہے اپنے جس مکان میں رہ رہے ہو یہ دیکھو کہ اس مجھ سے نیچے کس کا مکان ہے اور مجھ سے پریشان حال کون ہے۔ اگر یہ نظر جائے گی تو پھر ناشکری پیدا نہیں ہوگی، اور اگر ادھر نظر جائے گی تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اللہ کا شکریہ، کم سے کم اس معذور سے تو اچھا میرا جھوپڑا ہے، اس معذور اور مجبور سے اچھا تو میرا جھوپڑا ہے، تو شکریہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک، پہلی حدیث جس کے راوی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا. کیا درخواست کیا؟ درخواست یہ کیا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے اور ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اگر وہ عمل کروں تو مجھے اللہ کی محبت مل جائے. احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. وَأَحَبَّنِيَ النَّاسِ، اور ساری مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، سارے لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. تو سوال تو بڑا وزندار ہے کہ بھائی وہ منظور خدا بھی بن جائے اور ممدوح نظر بھی انسانیت کے درمیان بن جائے تو کون سا بڑا وزندار عمل چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پوائنٹ کی جو ہے بات بتائی اور بہت قیمتی، بالکل سونے سے لکھنے کے قابل چیز ہے. آپ علیہ السلام نے آج وہی مرض ہمارے اندر آ گیا، ہم ناشکرے بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے کنارہ کش ہو جا، دنیا سے کنارہ کش ہو جا، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اور اس کے بعد اس دل کے اندر اللہ کی محبت اتر جائے گی. جو دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے. تو اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ عربی شاعر ہے، وہ کہتا کہ حول احبتی منہ فی سودائہ، کسی کے تعلق سے اس نے کہا ہے، لیکن اس موقع پر وہ شعر آ جاتا ہے کہ بھائی کہ عدل العواد لحول قلب التائہ وحول احبتی منہ فی سودائہ، کہ دنیا سے جب عشق ہو گیا اور کسی پر دل پھینک دیا تو لوگ لان تان کرنے لگے. پاجامہ ہے، خام خواہ اس کے پاس دیوانہ ہو گیا، ارے کس کے پارے محبت ہی کرنا تھا کسی فلاں سے کر لیتے. تو لوگ تانا دینے لگے، ملامت کرنے لگے، سرزنش کرنے لگے. تو کہنے لگا یہ ساری ملامتوں کو میں نے دل کے کنارے کنارے لگا دیا. وَأَحَوَلْ أَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِ، محبوب کی محبت کو دل میں اتار لیا. دن کے ہمارے استاد محترم جو ہے مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم جو ہے کہتے تھے میرے دل کے کالے دانے میں رکھا. کیا؟ اپنے دل کے کالے دانے میں اتار دیا. تو حقیقت یہ ہے وہ کالے دانے میں وہ کلو کی محبت نہیں اتارنا ہے بلکہ اللہ کی محبت کو اتارنا ہے، اللہ کی محبت کو اتارنا ہے. اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے وہ دل بارونق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ صبح کا جب اجالا شروع ہوتا ہے اور سورج اپنی تماست کو پھیلانا شروع کرتا ہے، نمودار ہوتا ہے، چہرہ دکھاتا ہے، کہتے ہیں اندھیرا ایٹومیٹک چھنٹتا چلا جاتا ہے. اندھیرا ایٹومیٹک رات کا چھنٹتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد کہ پورا عالم روشن ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اس دل میں اگر دنیا کی محبت رہے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی، وہ اندھیرا ہے. اور جب اس دل سے دنیا کی محبت چھٹ جائے گی تو اللہ کی محبت اترے گی اور جب اللہ کی محبت اترے گی تو دل پورا بارونق ہو جاتا ہے، جیسے پورا جہان روشن ہو جاتا ہے سورج کے نکلنے کی وجہ سے. ایسی اللہ کی محبت اترنے کی وجہ سے وہ دل کا پورا عالم کیا ہے؟ روشن ہو جائے گا. اب گناہ سے نفرت ہو جائے گی، نماز کے چھوڑنے سے نفرت ہوگی اور ایک مستحب چھوڑنے سے بھی نفرت ہو جائے گی. حتیٰ کہ ایک مسواک جیسی معمولی سنت اگر ہم سے چھوٹ گئی تو آدمی کا دل رنجیدہ ہوگا. ہمارے گاؤں میں ایک تھے جو ہے بڑی عمر کے تھے، پیارے ہو گئے اللہ کے، لائق بابا نام ہی تھا ان کا، لائق بابا. بڑے نیک تھے، واقعی لائق تھے. تو ہم لوگ کا بچپنا تھا، چھوٹے تھے، تو مسجد میں بھائی وضو خانے پر آدمی وضو کرتا ہے، مسواک وہیں رکھ دیتا ہے. مسواک وہ رکھ دیے تھے. اتفاق سے جو ہے ہم لوگ پہنچے، ہمارے ساتھ اور بھی دو ایک ساتھی تھے. اب یہ کبھی باہر نکل رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر نکل رہے ہیں اندر، اتنا پریشان، پسینہ پسینہ. تو بچے کیا ہے بڑے بوڑھوں سے تھوڑا مذاق بھی کرتے ہیں، تو یہ بابا کیا با. تو اب وہ اور جلال میں آ گئے، ایک تو ہماری مسواک غائب بھائی ہے اور تو ہر لوگ پوچھا تھا اور کیا با بتاؤ یہ. تو ہم لوگ ہنسنے لگے کہ بتاؤ تم مسواک دا تو ہی ہرائی گئی، ہمارے اتنا روت گاوت ہے.
تو یہ کہتے ہیں جب وہ چیز اس کی لذت جب تک نہیں مل جائے گی کہ بندر کو کیا پتا کہ ادرک کی قدر کیا ہوتی ہے، بندر کیا جائے، وہ تو آلو سمجھے گا ادرک کو بھی، کہ آلو سمجھ کے اس کو بھی اٹھا لے گا، لیکن کہتے ہیں اس مقام پر جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے مسواک کرنا، السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، کہ اللہ کہ رسول کی سنت پر ہم نے عمل کیا اور تو منہ بھی صاف ہوا، ہمارے دندان صاف ہوئے اور اس کے بعد اللہ کی رضا بھی مل گئی۔ اور ایک مسواک کر کے اگر باوضو ہو کر کے اور نماز ادا کر لیا تو کتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، 27 گنا ثواب ملتا ہے، تو بہت اونچی چیز ہے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے واقعی جب اللہ کی محبت کو ہم اتارنا چاہیے، اور ہم سوچیں کہ رات میں جو ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے رات میں بن جائے اچانک، ایسا نہیں ہے، وقت گزرے گا۔ 12 سال خدمت کیا ہے اور اس کے بعد پھر مرحلہ گزرا ہے، ماں کی تربیت رہی ہے، باپ تو خیر پیارے ہو گئے تھے لیکن ماں کی تربیت بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آج ہماری اولاد جو نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہماری مائیں خراب ہو رہی ہیں، ہماری بیویاں خراب ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی گود میں پلنے والے بچے ناکارہ ہو رہے ہیں، آوارہ ہو رہے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی صبح جو ہے حفیظ عالم صاحب ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے، تو ہم لوگ مدرسے پہ تھے تو کچھ تذکرے آپس میں چل رہے تھے اصلاح کے، کہ بھائی مدرسے میں تعلیم کیسے درست ہو، یہ ہو فلاں ہو۔ تو ایک بات بڑی قیمتی جو ہے حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا ہم بچوں کے ذمہ داروں سے کبھی کبھی ملاقات کریں، اور خاص طور سے جب بچہ درجہ 5 تک پہنچ جائے، 4 یا 5 تک پہنچ جائے، اس وقت میں ملاقات کریں اور ان کی نیت اور ان کے ارادے کو دیکھیں، معلوم کریں کہ بھائی یہ بچہ 5 تک پڑھ لیا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ آپ کا ہے؟ آپ کا ارادہ گریجویٹ بنانے کا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کا ہے، یا حافظ و عالم بنانے کا ہے، دین کا داعی اور شہدائی بنانے کا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تھوڑا سا ترغیبی بات ان کو کریں گے دین کی تعلیم کی طرف، تو انشاءاللہ ان کے دل کے اندر رجحان پیدا ہوگا۔ تو ایسی ہی کسی سے محبت جب ہوتی ہے، عشق کے درجے تک جب محبت پہنچ جاتی ہے، تو سب سے پہلا سلسلہ ہوتا ہے رجحان کا۔ بھائی کسی سے کچھ جھکاؤ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کا چہرہ مہرہ اچھا لگ گیا، کسی کی زبان کی نکلی ہوئی بات اچھی لگ گئی، یا کسی کا کچھ اور طرز اچھا لگ گیا، تھوڑا سا دل بھاگا، اس کے بعد پھر گاہے بگاہے ملاقات ہونے لگی، تھوڑا سا اور محبت بڑھی۔ چنانچہ اللہ والوں کے ہاں کیا ہوتا ہے، جاتے ہیں ایک دن کہ بھائی میں نے شرک چھوڑ دیا، میں توبہ کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو ایک کے دن بیعت کر کے اس کے بعد گھر آ کر بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ گاہے بگاہے ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا، اور جاتے جواتے دھیرے دھیرے ان سے محبت پیدا ہوگی۔ جب ان سے محبت پیدا ہوگی تو ان کی باتوں سے محبت پیدا ہوگی، اور جب ان کی باتوں سے محبت پیدا ہوگی پھر عمل کا جذبہ ہوگا کہ یار میرا شیخ جیسے نیک اور صالح تہجد گزار ہے، ایسے ہم بھی، ہمارا چہرہ مہرہ بھی اسی طرح ہو، ہمارا لباس بھی اسی طرح ہے، اور ہمارے اخلاق و کردار اسی طرح ہو، اور جو وظائف اور معمولات بتائے نماز اور روزے کے، ذکر و تلاوت کے، ان پر ہم عمل کرنے کے لیے دل کے اندر سے ہم تیار ہوں گے۔ اور جب دل کے اندر سے جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، یہدی اللہ اس کو راستہ کھولتا چلا جاتا ہے، بالکل کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیا تو مقدر سے ہے، جتنا جس کے مقدر میں ہے اتنا ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک آدمی اپنے جو رزق اس کا مقدر میں لکھا ہے اللہ نے، اگر وہ رزق مکمل جب تک نہیں کر لیتا تب تک اللہ اس کو موت نہیں دے گا۔ تو جب بات مسلم ہے کہ جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنا ہے،
ہاں اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ کٹا کر پاؤں کٹا کر اس کے بعد اپاہج بن کر کے بیٹھ جائے اور کہیں بھاگ دوڑ نہ کرے، رزق حلال کی تلاش نہ کرے۔ چنانچہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ دوسری حدیث ہے کسب طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کا طلب کرنا اور تلاش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، جستجو کرنا اور اس کے لیے اپنے دل دماغ کو کھپانا، یہ بھی جو ہے اصل فریضہ اسلام کے بعد سیکنڈ نمبر کا فریضہ ہے، دوسرے نمبر کا یہ فریضہ ہے کہ حلال کمائی کی تلاش ہو۔ ہم کما تو رہے ہیں، بزنس تو کر رہے ہیں، کاروبار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ ہم حلال جو ہے تلاش کریں۔ بس یہ ہے کہ ہماری گاڑیاں ہو جائیں، ہمارے گھر مکان درست ہو جائے، اولاد ایک نمبر کی بن جائے، ترقی والی بن جائے، فیکٹریوں والی بن جائے اور تمام طرح کی ملوں والی بن جائے، بہت آگے نکل جائے، لوگوں کا دربار ہمارے دروازے پر لگنے لگے، یہ نیت میں لگا رہتا ہے، زندگی بھر پریشان رہے گا، ملے گا وہی جتنا مقدر میں ہے۔ اور دوسرا آدمی جو حلال کی تلاش میں ہے تو وہ اتنی ہی تلاش کرتا ہے جس میں روزی روٹی اس کی چل جائے، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو یہ دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہیں بھاگنا ہے، بس جتنے اسباب کے دائرے میں ہے تھوڑا سا محنت مشقت اٹھانا ہے، باقی اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمارے دل کو بنانے والی ہے، ہمارے دل کی دنیا کو بنانے والی ہے، اور ہمارے دل کے اندر وہ جذبات کے مطابق قدم اٹھانے کے لیے اللہ قوت عطا فرمائیں گے، حوصلہ عطا فرمائیں گے، ہمت عطا فرمائیں گے۔ تو دین کا کوئی بھی کام بلا ہمت کے نہیں ہوتا۔ آپ آج دین کی بات کے حوالے سے آپ کے کانوں میں آواز اور اعلان پہنچا تو آپ نے فوراً جو ہے اسی دن سے اسی وقت سے موڈ بنا لیا کہ آج ہم کو ہر حال میں مغرب کی نماز اپنے گاؤں کی مسجد میں ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ علماء آ رہے ہیں، کچھ باتیں سنیں گے دین کی، ایمان کی، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ اسی تو تبدیلی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر یہی روزانہ ہم فکر کرتے رہیں، خود اپنے بارے میں بھی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم کے ایندھن سے بچاؤ اور اس کے سوکھتے اور اس کے انگارے سے بچاؤ اور اس کے عذابات سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی اس جہنم کے انگارے سے بچاؤ۔ تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کوئی نہیں کہہ رہا، کبھی نہیں کہا جاتا، بہترین دنیا آباد کیجیے، لیکن اس کو دل میں مت رکھیے، کرتے رہیں۔ وہی جیسا ہے نا کہ ملامتوں کو ہم نے دل کے کنارے کنارے لگا دیا، لیکن اس کی محبت تو دل کے اندر نہا خانے میں اتار دیا۔ ایسی ہی آخرت کی فکر ہمیں اپنے دل کے نہا خانے میں اتارنا ہے، اور کرنا اسی ماحول میں رہ کر کے ہے، رہنا اسی مارکیٹ میں ہے نظر بچا کر کے، رہنا اسی ماحول میں ہے لیکن کان کی حفاظت کر کے، رہنا اسی مارکیٹ میں ہے لیکن زبان کو بچا کر کے، اسی معاشرے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے لیکن زبان سے غیبت نہ ہو، چغلخوری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، حرکتیں ہماری ایسی خلاف شرع نہ سرزد ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دھن گھٹا چھوڑ کے چلے جانا ہے، اسی دھن گھٹا میں رہنا ہے، اسی گاؤں میں رہنا ہے اور اسی گھر میں رہنا ہے، لیکن بنانا ہے فکر جو ہے آخرت کو۔ کیا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں یوں رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، بلکہ آگے فرمایا او عابر سبیل، یہاں لفظ او عربی گرامر کے اعتبار سے بل کے معنی میں ہے، بلکہ رہ چلنتا کی طرح، اس لیے کہ مسافر تو کبھی ویٹنگ روم میں قیام بھی کر، گیسٹ ہاؤس میں ایک آدھ دن کا بریک جرنی کرا کر کے اس کے بعد قیام کر لیتا ہے، لیکن رہ چلنتا جو ہوتا ہے عابر، وہ چلنے والا، جو یہاں سے ابھی 1 منٹ میں یہاں ہے، دوسرے منٹ میں آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ گیا، ایسے چلتا رہتا ہے۔ کہتے دنیا میں یوں ہی رہو، یہ زندگی کا میٹر چل رہا ہے، کئے سال کی عمر ہماری ہے اور کتنے سانسوں کی عمر ہماری ہے، کتنی سانسیں ہماری باہر نکلیں گی اور کتنے سانس ہم اندر کھینچیں گے، یہ سب کچھ بالکل یہ مسلم ہے، لکھا ہوا ہے، مکتوب فی کتاب اللہ، اللہ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس قلم تقدیر سے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اسی ماحول میں رہ کر کے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت جو ہے تمہارے دل میں اتر جائے اور تم اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ، محبوب الہی بن جاؤ،
تو ازہد فی الدنیا، دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا، کچلنا پڑے گا۔ اور دنیا کی محبت نکلے گی کیسے؟ نفس کو تھوڑا دبانا پڑے گا۔ اذان ہو گئی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جی نہیں چاہ رہا کہ قدم اٹھائیں، جی نہیں چاہتا کہ بستر گرم گرم بستر کو چھوڑے، جی نہیں چاہتا کہ وضو کریں اور اعضاء کو ٹھنڈا کریں، لیکن نہیں، نفس کو کچل کر کے نہیں، اللہ کا حکم ہے، مؤذن نے صدا لگا دیا ہے، اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں آئی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہماری نیند کچھ بھی نہیں ہے، اسی رب نے راحت کی نیند پوری رات سلایا ہے، اب کہہ رہا کہ میرے نام کو یاد کر لے، میری تعریف کر لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بندہ جب اٹھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے اور وصیت ہے، کیا آپ کی دعا ہے آپ کی طرف سے، کیا کہ بندہ جب اٹھے، ایمان والا جب اٹھے سو کر کے، تو سونے والا مثل مردہ کے ہوتا ہے، تو وہ جب نیند سے اٹھ کر کے آنکھیں کھولا تو ایک نئی زندگی ملی، دماغ تازہ ہو گیا، دل تازہ ہو گیا، اعضاء کے اندر قوت آ گئی، وہ جو تھکاوٹ تھی، تعب تھا، کسل تھا، سستی تھی، وہ سب دور ہو گئی۔ تو اب جو ہے کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں جگا دیا، ہمیں زندہ کر دیا ہمارے مرنے کے بعد، بعد ما اماتنا، اور ہم مر چکے تھے، یعنی مسلم میت کے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے نئی زندگی دیا، تازگی دیا، تابندگی دیا۔ اب اس کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن مر کر کے پھر لوٹنا بھی طرف اسی کے ہے کہ نہیں؟ اسی کے پاس جانا ہے۔ جب اسی کے پاس جانا لوٹ کر کے ہے تو پھر ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو نبی نے فرما دیا، ہمیں وہ کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کی شکل میں احکام سے آراستہ و پیراستہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کے مطابق ہمیں اپنے زندگی کو نمونہ بنانا، اس کو نمونہ بنانا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو ازہد فی الدنیا، دنیا سے کنارہ کش، دنیا کی محبت کو دل سے نکالو۔ وَزَهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، کہتے ہیں کہ لوگوں کے جیبوں میں، بینکوں میں اور ان کے اکاؤنٹ میں جو مال و دولت پڑے ہوئے ہیں کہ اور ان کے ہاتھوں میں جو دولت نظر آ رہی ہے، کہتے اس سے بھی اپنی نگاہ کو نیچا کر لو، اپنی نگاہ کو ہٹا لو، اس کا بینک بیلنس اس کے کام آئے گا، ہمارے کیا کام آئے گا؟ ہم کیوں اس کے پیچھے جو ہے خام خواہ جو ہے پیچھے لگے رہیں؟ تو ان مالداروں کی طرف کبھی نگاہ نہیں کرنا جو دولت کے نشے میں بالکل اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے فیما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یعنی مال و دولت، اس مال و دولت سے تھوڑا سا دوری اختیار کر لو۔ مل تو رہا نا، صبح کو، شام کو، دوپہر کو 3 ٹائم اللہ روزی کھلا رہا ہے اور شاندار کھلا رہا، پیٹ بھر کر کھلا رہا ہے، اس رب کا کچھ حق ہے، اسی نے بنایا ہے، چاہے تو ایک اسکرو ڈھیلا کرے دماغ پاگل ہو، کیا چلو آگرہ لے چلو، اور تھوڑا سا کہیں ذرا سا تل بچل پڑ گیا، ایک پاؤں کی ٹنگری ٹوٹ گئی تو نتیجہ کیا ہے؟ چلو ہاسپٹل لے چلو۔ اب سمجھ میں آیا کہ پاؤں کی قیمت کیا ہے۔ تو جب تک نعمتیں رہتی ہیں تب تک آدمی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ماں باپ کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک ماں باپ رہتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں تب آدمی بلکتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ تو ایسے اللہ بہت بڑا سہارا ہے، بے سہاروں کا سہارا اللہ ہے، جس کے ماں باپ کوئی نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اس کی کفالت اللہ کرتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی کرنے والی ذات ہے، ہم مال و دولت بھی دینے والی ذات اللہ کی، جسے چاہتے اللہ فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا اللہ مالدار بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب کل اسی کے ہاتھ میں ہے، اگر ضرورت بھی ہے مانگ لو اسی سے، جو کہے نہ کسی سے، جو دے دے خوشی سے ہے، تو اسے احسان بھی نہیں جتلاتا۔ اللہ اتنا کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یاد کر لیا کرو یار، ہم نے تجھے دیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں سے ہم نے نہلا رکھا ہے، ایک نعمت نہیں، کروڑوں نعمتیں صرف اسی وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری باڈی کے اندر، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر ہم نے خود بہت ساری ایسی نعمتیں رکھی ہے، اگر گہرائی اور گہرائی سے دیکھو تب بھی مجھے یاد کر لو کہ رب ہی نے دیا ہے،
رب ہی نے بنایا ہے، وہ رب العالمین نے بنایا ہے، میرے خالق اور مالک نے بنایا ہے۔ چاہتا تو ایک آنکھ پیچھے لگا دیتا، ایک آنکھ آگے لگاتے، بہت مشکل کھڑی ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نے سب بالکل سیٹنگ ایسی کیا ہے جس میں ہمارا خود آرام ہے، راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، مزے ہے، آسائش ہے، آرائش ہے، سب کچھ ہے، سب سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر ہم اس کو بھول جائیں تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے بھائی لوگوں کی جیبوں پر نگاہ مت ڈالو۔ یہ وکیل جتنے، یا تو چونکہ دھن گھٹا ہے، ان وکیلوں کو، کالی پوش والوں کو کیا حال ہے، ایک دم بالکل لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، ان کی اپنی جو سیلری ان کی سرکاری ہوتی ہے۔ اللہ جانے یہاں اگر کوئی وکیل ہوگا بھائی برا نہ مانے گا، یہ آپ کو نہیں دوسروں کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ فیما فی ایدی الناس، ارے بھیا کیا، ارے اتنا 20,000 میں کام چلنے والا مفتی صاحب، اتنا آسان سودا، ارے کم سے کم 2.5 تو دیجئے۔ تو ایک دم ان کی نگاہ اسی پر رہتی ہے، اللہ کے بندے حلال تراش کرو۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، بہت خطرناک جرم ہے۔ ہاں تھوڑا سا فقہا نے گنجائش نکالی ہے، چونکہ ہمارے جو ہے بھائی یہ اسلامی ملک نہیں ہے اور احکامات اسلامی نہیں نافذ ہوتے، یہ جمہوری ملک ہے، تو یہاں بس تھوڑا سا کہ جہاں ہماری اپنی ضرورت شدیدہ رک رہی ہو، اتنا تھوڑا سا دینے کی اجازت دیا ہے، ورنہ تو ہمارا کام رک جائے گا۔ اب آپ کا آدھار کارڈ نہیں بن پائے گا، آئی کارڈ نہیں بن پائے گا، راشن کارڈ نہیں بن پائے گا، اور فلاں جو ہے تمام طرح کے کاغذات ہوتے ہیں وہ نہیں بن پائیں گے، تو وہاں مجبوری ہوتی ہے، مجبوری کے درجے میں، لیکن مجبوری جتنے میں کام چل جائے اتنے ہی مجبوری مانی جائے گی۔ اسی لیے ایک آدمی، وہ شخص جو بالکل جاں بحق ہونے والا ہے کہ اب گیا تب گیا، قریب ہے کہ اب اس کی موت سروں پر منڈلا رہی ہے اور کہیں سے کوئی شفا کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہے، کسی ماہر حاذق مومن ڈاکٹر نے اگر یہ کہہ دیا کہ شراب پی لو تو تمہاری جان بچ جائے گی، تو فقہا نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر ایک گھونٹ میں اس کی جان بچ رہی ہے اتنے کی اجازت ہے، اگر دوسرا گھونٹ کا ایک حصہ بھی اگر لگا دیا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی ہی وہ حرام، رشوت دینا بہت بری چیز ہے، لیکن بس اتنی ہی جتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے اتنا ہی۔ بعض لوگ جو سیٹ صاحب بننے لگتے ہیں، بعض لوگ سیٹ صاحب بننے لگتے ہیں، اگر وہ 500 روپیہ مانگتا ہے کہ نہیں 100 روپیہ میری طرف سے تھوڑا سا آپ چائے پان کے لیے رکھو، یہ جو ہے 100 کے بجائے 101 روپیہ دے رہے ہیں، تھوڑا سا بڑھا کر کے دے رہے ہیں، خان صاحب بن رہے ہیں، نہیں، غلط طریقہ ہے۔ یہ گناہ سے اپنے دامن کو جتنا ہی بچا لے جاؤ اتنا عافیت ہے۔ تو بہرحال ایک مثال آ گئی، تو لوگوں کی جیبوں پر نگاہ ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بڑی عجیب بات کہنے لگا کہ اذنی واوجز، اے اللہ کے رسول میں تھوڑا سا ایک ضرورت سے آیا ہوں، کچھ آپ نصیحت کر دیجئے، لیکن تھوڑا شارٹ کٹ کرنا، اس لیے جو ہے میں بھی ایک دم شارٹ کٹ پہ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل مختصر نصیحت کرنا، بہت لمبی جو ہے واعظ اور تقریر اور خطابت نہیں کرنا، بلکہ مختصر، اذنی نصیحت بھی کیجیے، واوجز لیکن مختصر کیجیے۔ آپ نے بھی ایک دم بالکل شارٹ کٹ خالی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز، یعنی مسلمان اور بے نمازی ہو تصور ہی نہیں ہے، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، آپ علیہ السلام کا اس کا گویا کہ تصور ہی نہیں کہ ایمان ہو اور صاحب اسلام ہو اور اس کے بعد بے نمازی ہو، کیا مطلب ہے؟ مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ تو اسی اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک، جب مکمل طور پر تیرا ارادہ ہو جائے کہ تو نماز میں کھڑا ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، حالت قیام میں ہو جاؤ، نماز ادا کرنے جا رہے ہو، تو بس اسی وقت نیت شاندار کر لو، بہترین نیت کر لو، کیا؟ فصلی صلاۃ مودع، تو یوں نماز ادا کر لو گویا کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد تجھے زندگی نصیب نہیں ہوگی، تجھے سانس نصیب نہیں ہوگا، یہ چند لمحوں کا یہ وقت تجھے مل رہا ہے، اب اس کے بعد تیری جو ہے زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو اس انداز پر اب ظاہر بات ہے ادھر دشمن کھڑا ہے تیر تلوار لے کر کے اور جلدی سے تو نماز سے فارغ ہو، تو اس نماز کی کیا کیفیت ہوگا اندازہ کر لیجئے۔
اندازہ کر لیجئے کیا کیفیت اس نماز کی ہوگی. بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی اس نماز کو ادا کرے گا. بالکل ہر نماز کو آخری نماز، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے ادا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، آداب اور تسلیمات کے ساتھ، اور بالکل تمام ارکان کو سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بھائی تم نماز یوں پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے میرا قیام ہوتا ہے شاندار کافی اطمینان سکون کے ساتھ، جیسے میرا رکوع ہوتا ہے، جیسے میرا سجدہ ہوتا ہے، اور جیسے میں تشہد میں بیٹھتا ہوں تحیات پڑھنے کے لیے، تو یا دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرتا ہوں، بالکل جو کہ تو میری نماز کی طرح تم نماز ادا کیا کرو. اور وہی سبق ہم سب کے لیے آنے والی قیامت تک ساری انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ نماز ہماری نماز کی طرح ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کی عبادات کو، نمازوں کو قبول فرمائے. اور پھر آگے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مؤذن ولا تکلم بکلام تعتذر من غدا. کہتے ہیں ایسی بات مت بولو جو کل کو جو ہے معافی مانگنا پڑے، معذرت کرنا پڑے. کہاں ایسی گالی دیا تھا؟ کیوں جو اس کی برائی کر دیا تھا؟ کیوں پیٹھ پیچھے اس کا عیب ذکر کر دیا تھا؟ کیوں جو ہے لان تان کر دیا تھا؟ اب اس کو سن لیا تو اب بولا رہا کہ آپ نے کل مجھے ایسا کہا تھا کیا؟ تو ظاہر بات ہے اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوری بولنا پڑے گا، معافی مانگنا پڑے گا. تو کہتے ہیں سوری بولنے کا نمبر ہی نہ آیا، ایسی بات بولو ہی نہ کہ سوری بولنا پڑے، معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے. ایسی بات زبان سے کبھی نہیں سر. کیا مطلب؟ یعنی زبان کو صداقت پر محمول کرنا چاہیے. قل خیرہ لا تقل قل خیرہ، اگر بولنا ہے تو اچھی بات بولو، ورنہ بولو یہ تالا لگا لو زبان پر، بالکل خاموش. من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ محفوظ رہا. اس لیے بھائی خاموش رہنا بھی یہ ذکر ہے. آج بڑی عجیب و غریب ایک حدیث جو ہے صبح کتاب میں پڑھی گئی کہ اگر کوئی نماز سے پہلے چند لمحوں پہلے آتا ہے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہ رہا ہے، چاہے وہ کچھ ذکر نہ کر رہا ہو، تلاوت نہ کر رہا ہو، کچھ بھی نہیں، چپ چاپ بیٹھا ہے، خالی وہ انتظار میں کہ جماعت کا وقت ہو، میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب لکھواتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی اس کو ثواب لکھو. چنانچہ اس کو بیٹھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. پلس ایک فرشتہ اللہ اس کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی مغفرت کے لیے مستقل دعا کرتا رہتا ہے. یہ نماز سے پہلے. ایسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سنن مستحبات سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر اگر مسجد میں بیٹھا رہ گیا تو وہ فرشتہ اس وقت بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس کو معاف فرما دے. اس کو اگر فرشتہ ہماری مغفرت میں لگ جائے گا، بخشش کرانے میں، بتاؤ ہم کہیں ناکام ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اس لیے نماز سے پہلے آؤ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر وقت یہاں بھی گزارو. وَاجْمَعِ الْإِيَاسِ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہتے وہی پہلی والی بات جو پہلی حدیث میں آئی کہ بھائی لوگوں کے جیبوں سے اپنی نگاہ کو ہٹا لو، لوگوں کی جیبوں، لوگوں کے مال و دولت سے اپنی نگاہ ہٹا لو، لوگوں کے بلڈنگوں سے اپنی نگاہ ہٹا لو. انشاءاللہ اگر یہ جذبہ رہے گا اور یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہمارے دل اور نگاہ کے سامنے ہوگی، انشاءاللہ شاندار زندگی ہماری گزرے گی. اور یہی سب باتیں سننے سنانے کے لیے یہ تذکرہ ہے اور ذکر ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بھائی یہ تذکرہ ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے، خیرخواہی کی بات ہے. اللہ مجھے بھی اور سننے والیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بات ذکر کرنی تھی کہ دنیا سے محبت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. ایک لفظ ہم لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے اس وقت، لفظ ترقی. لفظ ترقی جو اس وقت بہت خطرناک چیز ہے. اب آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں، ہو رہا ہے ہر جگہ کہ ایک دیندار ہے، پرہیزگار شخص ہے، دین پر مکمل عمل کرنے والا ہے، لیکن بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے. اور ایک ہے دین سے بالکل بیزار ہے لیکن وہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت روپے پیسے ہیں اس کے پاس، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے. تو آپ لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ پڑھ لکھ کے کچھ نہیں کہہ پائیں، یہ پڑھ لکھ کے اتنا کچھ نہیں کہہ پائیں. حالانکہ اور وہ شخص جو ایک دیندار ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا، دنیا دار ہے، اس کو کہیں گے یہ کامیاب ہے، اس نے کامیابی حاصل کر لی.
اگر یہ ذہن ہے تو بہت خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ یہی طعنہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، غربت کا اور مفلسی کا طعنہ دیا تھا۔ اگر یہ سوچ ہماری ہے تو پھر فرعون کی سوچ سے ہماری سوچ ملتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، بس ہمیں صرف یہ ذہن میں ایک بات رہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت دلوں میں رچانے بسانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔